بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالثۃ العوض لا یجب حصولہ فی الدنیا۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا عادل کا، تو انہوں نے فرمایا تھا 6 چیزوں کو سمجھیں گے تو آپ کو عادل کی بات سمجھ آئے گی۔ آج اس کو سمیٹتے ہیں، غور کرو آقا جان، بہت توجہ۔ کیا فرمایا تھا؟ والمراد بالعادل، اب اس کو لیں گے تو پھر ساری بات ہماری آج مکمل ہوگی۔ عادل سے ہماری مراد یہ ہے تنزیہ الباری تعالی عن فعل الکبیح۔ عادل سے مراد ہماری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کبیح کو انجام دیتا نہیں، والاخلال بالواجب، اور جو اس پر واجب ہو اس کو چھوڑتا نہیں۔ ہماری عادل سے مراد یہ ہے۔ نکتہ سمجھا رہا؟ اس لفظ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہماری عادل سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کبیح کو انجام نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالی کسی واجب کو ترک، یعنی جو اس پر واجب ہے۔ اب ہم نے آگے بات شروع کی تھی، کیا کیا کبیح ہے؟ جو کبیح تھا اس کو وہ انجام دے نہیں سکتا، اور کیا اس پر واجب تھا؟ لطف اس پر واجب تھا، عوض دینا اس پر واجب تھا، اس کو وہ ترک کرتا نہیں ہے۔ ہم نے 6 امور میں اسی چیز کو ثابت کیا۔ ہم نے ثابت کیا کہ فلاں چیز کبیح ہے، پس کبیح ہے، اللہ ان کبائر سے پاک ہے۔ فلاں چیز اللہ پر واجب ہے، واجب ہے، اس کا مطلب ہے وہ اس کا تارک نہیں ہے، اور ہماری مراد بھی عادل سے یہی تھی۔ اب ان 6 امور میں ہم اگر خلاصہ نکالیں گے، ایک صفحے پر نکل آئے گا کیا کیا کبیح تھا، کیا کیا واجب تھا۔ جو کبیح ہے اس کو کرتا نہیں، جو واجب ہے اس کو چھوڑتا نہیں، اسی کو ہم عادل کہتے ہیں۔ اور ان واجب امور میں سے ایک واجب یہ تھا کہ وہ آلام کا عوض دے۔ ایک تکلیف وہ خود دیتا ہے، واجب ہے کہ اس کا عوض دے۔ ایک تکلیف کوئی سردار کسی رعیت کو دیتا ہے، رعیت اس سردار سے عوض نہیں لے سکتی، لیکن وہ تو قادر ہے نا، وہ تو اس سے عوض لے کر اس پر لازم ہے کہ سردار سے عوض لے کر اس کی رعیت کو دو۔ یہی تھا نا ہم نے جو پڑھا تھا کہ جو ہم ایک دوسرے کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ناحق بندے کو قتل کر دیتے ہیں، لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں، الی آخر، یہ باتیں تھیں بس۔ اور پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ عوض علم سے زیادہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کم ہو تو ظلم ہے، برابر ہو تو عبث ہے، لغو ہے، جتنی تکلیف اتنا عوض۔ جب وہ دینے والا ہے تو وہ اس سے زیادہ ہو تاکہ اس کو علم نہ لگے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آخری بات ہماری یہ تھی کہ آلام کا عوض، آلام میں ضروری نہیں کہ وہی علم وہی دکھ تھا جو اس نے دیا ہے، نہیں، کسی نے۔ اچھا، ہم بھی تو بسا اوقات کسی کو تکلیف دیتے ہیں، بہت غور کرنے آگا جان، ہم بھی دیتے ہیں، لیکن ہم تکلیف دیتے ہیں لیکن وہ اس کی اجازت سے۔ بہت پیاری مثال جو میرے ذہن میں رات کو آئی وہ یہ تھی، شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم 7 سال کے بچے کو مار کر بھی نماز پڑھا سکتے ہیں، حالانکہ اس پر واجب تو نہیں ہے۔ جب آپ اس کو صبح اٹھائیں گے، اس کو ڈانٹیں گے، اس پر سختی کریں گے، وہ خوش ہو کے اٹھے گا مثلا، تو ایک طرح کا علم اس کے لیے ہے یا نہیں ہے؟
لیکن یہ وہ علم نہیں جو اس کو پہنچانا حرام ہو، یہ وہ علم ہے جس کی اس نے اجازت دی ہے۔ تو جو علم اس کی اجازت سے کسی کو دیا جا رہا ہے عوض ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی۔ آپ جا رہے تھے، کتے نے آپ کو کاٹ لیا، آپ جب کاٹ لیا آپ کو تکلیف ہوئی یا نہ ہوئی؟ ہوئی۔ کتے کو خلق کس نے کیا ہے؟ اس نے۔ اس کو یہ طاقت کس نے دی کاٹنے کی؟ اس نے۔ تو آپ کو جو تکلیف ہوئی ہے اس کا کوئی عوض نہیں ہونا چاہیے؟ وہ جو علم آپ کو پہنچ رہا ہے براہ راست اللہ نہیں دیا، براہ راست اللہ کہہ دیتا ہے، کوئی بیماری پیدا کر دیتا ہے، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، بندہ بندے کو دیتا ہے، مکلف مکلف کو دیتا ہے، لیکن بس اوقات غیر مکلف بھی تو مکلفین کو اذیت تک علم پہنچاتے ہیں، تو جب پہنچاتے ہیں تو اس کا عوض بھی اس نے دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ عوض میں 3 نقطے۔ نمبر 1، ہر علم کا عوض ہونا چاہیے ایک، وہ عوض اس علم سے زیادہ ہونا چاہیے 2، وہ علم کون دے؟ اللہ دے 3، وہ عوض کب دے؟ الثالثہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ اس علم کا عوض، وہ علم عوض دینا ہے، علم سے زیادہ دینا ہے، یہ اس پر واجب ہے، واجب کا خلال نہیں کرتا، لیکن وہ اس نے کب دینا ہے؟ اب کتاب پہ دیکھو، الثالثہ العوض لا یجب حصولہ فی الدنیا، ضروری نہیں، لازم نہیں کہ اس عالم کا عوض ہر حال میں اسی شاباش نہ، لجواز ان یعلم اللہ المصلحۃ فی تاخیرہ، یوں اس لیے کہ اللہ پاک اس بات کو جانتا ہے کہ اس کے عوض کی مصلحت کب اس کو دینے میں ہے۔ عوض دینے کی مصلحت، یہ ساری باتیں آپ کی پہلے پڑھی ہوئی ہیں لیکن صرف ترتیب نہیں ہے۔ آپ دعا مانگتے ہیں، وہ کہتا ہے جو مانگے میں رد نہیں کرتا، لیکن کب دینا ہے یہ مصلحت وہ جانتا ہے۔ عوض اس پر واجب ہے، لیکن یہ واجب نہیں کہ حتماً وہ شاباش دنیا میں ہو۔ کیوں؟ لجواز ان یعلم اللہ المصلحۃ فی تاخیرہ، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ بسا اوقات وہ اس بات کا اس کو یقیناً علم ہے کہ مصلحت ابھی دینے میں نہیں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو عوض فی تاخیرہ ہی دیر سے دیا جائے، قد یکون حاصلا فی الدنیا وقد لا یکون، بسا اوقات پس وہ عوض اسی دنیا میں حاصل ہو جاتا ہے، وہ دے دیتا ہے جب مصلحت سمجھتا ہے، بسا اوقات اس دنیا میں دیتا ہی نہیں ہے اور اس کو مؤخر کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کب دینا ہے اس کی مصلحت وہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ بھی کلیئر ہو گیا، عوض تو اس نے ہر حال میں دینا ہی دینا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ شاباش وہ کبھی مصلحت ہوگی تو اسی دنیا میں، مصلحت ہوگی تو ہر بندہ چاہتا ہے سردار بننا، لیکن کسی کو سرداری دنیا مل جاتی ہے، کسی کو وہ آخرت میں دھکے کھائیں گے، یہاں دنیا میں سردار بن کے رہیں گے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جو یہاں ہماری طرف فقیر مسکین ہوں گے، آخرت میں وہ سردار ہوں گے اور وہ دھکے کھا رہے ہوں گے۔ اچھا جی۔ الرابعہ الذی یصل الیہ عوض علمہ فی الآخرہ، جنہوں نے دنیا میں سرداری لے لی، عوض لے لیا، نیکی کا بدلہ لے لیا، ان کی دنیا ہو گئی نا، وہ فارغ ہو گئے۔ جن کا عوض ابھی رہتا ہے اور ان کو ملنا ہے آخرت میں۔ اب آخرت میں 2 لوگ ہیں، یا جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، لیکن یاد رکھنا اللہ نے عوض تو ہر ایک کو دینا ہے نا۔ فرض کرو اگر وہ اپنے دیگر کرتوت کی وجہ سے جہنم میں گیا لیکن اس کو کوئی علم پہنچا تھا تو عوض دینا ہے کہ نہیں دینا؟
او لفظ یاد رکھنے میری جان، الاخلال بالواجب، جو اس پر واجب ہے اس کو ترک۔ اگر ایک انسان کو اس دنیا میں کوئی علم پہنچا ہے اور اس نے اس کا دینا ہے عوض، دینا ہے آخرت میں، بندہ ہے جہنمی، لیکن جو عوض بنتا تھا وہ پھر بھی نہیں روکے گا، وہ پھر بھی اس کو، جناب بندہ جہنم میں تو پہنچا ہوا ہے، اب اس کو عوض دے گا تو کیا فائدہ؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ عقاب کے مراحل ہیں، اس کا عوض اس کے عقاب میں تخفیف کی صورت میں بھی اس کو دے سکتا ہے، عوض دے گا۔ الذی یصل الیہ عوض عالمی فی الاخرہ، یعنی وہ لوگ، وہ مکلف کہ جس کی عالم کا عوض، تکلیفوں کا عوض اس کو آخرت میں ملنا ہے۔ اما ان یکون من اہل الثواب او من اہل العقاب، یا آپ مرادی ترجمہ کریں نا، یا وہ جنتی ہوگا یا وہ جہنمی، اہل ثواب یعنی جنتی، اہل عقاب یعنی جہنمی۔ خوب، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الثَّوَابِ، اگر وہ پہلے سے ہی جنتی ہے، فَيَكْفِيهِ إِيصَالُ عِوَضِهِ إِلَيْهِ، لیکن اس کا عوض بھی اس نے اس کو دینا ہے، تو اس کا عوض اس کو کیسے پہنچائے گا؟ بِأَنْ يُفَرِّقَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْأَوْقَاتِ، کہ اس کے اس عوض کو مختلف اوقات میں مختلف پیکج دے کے آج کی زبان میں دیتا رہے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ ویسے علامہ عارف حسین کو فرض کرتے ہیں 25 حوریں ملی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے جی، لیکن پیکج کیا ہے؟ تمہیں دنیا میں فلاں تکلیف ہوئی تھی، 1 جنوری سے 10 جنوری تک تمہیں 30 مل جائیں گی۔ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ مثال کے طور پر، اچھا مثال ہے نا، یعنی اس کو او یتفضل علیہ بمثلہ، یا جو ثواب جو مرتبہ پہلے دیا ہوا ہے اس کو مزید بڑھا دے۔ یہ کس کی مثال ہو گئی؟ جنتی کے ثواب کی۔ اب ایک جہنمی کی مثال بھی دینی ہے۔ اچھا، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِقَابِ، اگر بندہ پہلے سے ہی جہنمی ہے، أَسْقَطَ بِهَا جُزْءًا مِنْ عِقَابِهِ، آرڈر جگہ فرشتوں کو، یہ کیا نام ہے اس کا سردار کا؟ ثقلین خان، یہ جہنمی ہے، جی جی، چلو اگلے ہفتے کے لیے اس کے ذرا 2 کوڑے کم کر دو، یا آگ کو آرڈر ہوگا تھوڑی سی اپنی جو سختی ہے اس کو، مثال کے طور پر مثال ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِقَابِ أَسْقَطَ بِهَا جُزْءًا مِنْ، بہت توجہ آگا، بِحَيْثُ لَا يَضْرُ التَّخْفِيفُ، تخفیف ہوگی، عوض دے رہا ہوگا لیکن اس انداز میں ہوگا اس کو سمجھ نہیں آئے گی تخفیف ہے، وہ تو پہلے ہی جہنمی ہے۔ حالانکہ آگ کا جو درجہ حرارت تھا جہاں پہلے تھا اس سے 2-4 درجے کم ہو گیا ہوگا، لیکن لا یضر التخفیف، اس کو تخفیف پتا، بِأَنْ يُفَرِّقَ الْقَدْرَ عَلَى الْأَوْقَاتِ، اکٹھی آگ نرم نہیں ہوگی، تھوڑا تھوڑا پیکج کر کے 1 درجہ کم کر دو، فلاں کر دو، ایسا ٹھیک ہو گیا جی؟ شاباش، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ الخامس، وہ جو میں بات پہلے گزارش کر رہا تھا آپ کو، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا علم کا عوض اللہ پر واجب ہے، ٹھیک ہو گیا، اور یہ بھی گزارش کی تھی کہ وہ عوض زیادہ ہونا چاہیے، کم ہوگا تو ظلم ہوگا، برابر ہوگا تو عبث ہے، پھر فضول ہے، فائدہ کوئی نہیں، لہذا زیادہ ہوگا تو وہ علم محسوس نہ ہوگا۔ اب ذرا غور فرماؤ گے، العلم الصادر عنا بعمرہ تعالی، بعض علام تکلیفیں ایسی ہیں جو ہم سے صادر ہوتی ہیں، یعنی ہم کسی کو دیتے ہیں لیکن بعمرہ تعالی اس کا حکم ہے کہ ایسا کر دو، او اباحتہ، یا اس نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو، والصادر عن غیر العاقل، یا وہ عالم جو غیر عاقل سے، یہ حیوانات درندے وغیرہ جو ان سے ہم وہ صادر ہو جاتے ہیں، قل آجماوات، کوئی پتھر گرا، پتھر اس کو لگا وغیرہ، وَقَذَا، اسی طرح ما یصدر عنہ، عالم خود اسی کی طرف سے آتا ہے، کیسے؟ من تفویت المنفعت،
کسی کو کوئی منفعت فوت ہو جاتی ہے، یعنی اس کو اس لیے فائدہ نہیں پہنچایا لمصلحت الغیر، تاکہ اس کو فائدہ پہنچایا جائے. ٹھیک ہے جی. ایک منفعت کو فوت کر دیتا ہے، عطا نہیں کرتا، اس لیے کہ غیر کی مصلحت اس میں ہے کہ اس کو منفعت نہ ملے. اب وہ جس کو نہ ملے گی اس کا عوض بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ شاباش. وَإِنزَالِ الْغُمُومِ الْحَاصِلَةِ مِنْ غَيْرِ فِعْلِ الْعَابِ، یا وہ غم مصیبتیں جو نازل ہوتی ہیں لیکن جو بندے کے اپنی کسی وجہ سے نہ ہوں، یہ سارے جو ہم نے آلام کی فہرست دی ہے، یجب عوض ذالک کلہ، ان سب کا عوض اللہ پر واجب ہے. کیوں؟ لعدل، اس لیے کہ وہ عادل کیا ہے؟ یعنی قباح کا ارتکاب نہیں کرتا. اگر وہ عوض نہیں دیتا تو یہ کبھی ہے، اور وہ کبھی ہی نہیں کرتا، لہذا اس پر لازم اور واجب ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ